بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا اور اس کی عبادت کی کثرت، روزوں کی کثرت، صدقہ خیرات کی کثرت کا بتایا گیا۔ آپ نے پوچھا اس کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا پڑوسی اس سے پریشان ہے۔ تو فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر دوسری عورت کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا کہ وہ صرف فرائض پورے کرتی ہے اور باقی کوئی نفلی صدقہ، نفلی روزہ، نفل نمازیں یہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا اس کے پڑوسی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پڑوسی اس سے خوش ہیں، ان کو پریشان نہیں کرتی۔ فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہماری جو عبادات ہیں، نماز روزہ ہے، اس سے ہماری ذات کو فائدہ ہے، لیکن جہاں تک پڑوسیوں کی بات ہے، دوسرے لوگوں کے معاملات کی بات ہے، تو اس میں ہمارا اصل امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ تو صرف عبادات پر توجہ دینا اور پڑوسیوں کے اور دوسرے لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اپنی عبادات کا بھی اہتمام ہو اور پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور ایک روایت میں تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کے پڑوسی اس کے ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی کتنی فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہوں۔ اور جہاں صبح شام لڑائی جھگڑے چل رہے ہوں ان کا کیا بنے گا؟ اور جہاں گزارا ہی اس کے بغیر نہ ہو، تو دفتر میں ہوں، محلے میں ہوں، خاندان میں ہوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ غیر ضروری لڑائی جھگڑے میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنی زندگی کو، اعمال کو خراب کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا